سٹائل دوسری چیزیں ہیں. تو سارے ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں آپ سے سوال اس طرح پوچھوں کہ بریسٹ کینسر کی وجوہات کیا ہیں, ریزنز کیا کیا ہیں, اور کون سی خواتین ہیں جن میں بریسٹ کینسر ہونے کے رسک زیادہ ہے, چانسز زیادہ ہیں؟ اچھا, اگر آپ رسک فیکٹرز کی بات کریں تو رسک فیکٹرز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں موڈیفائبل اور نان موڈیفائبل. مطلب وہ جو فکسڈ ہیں جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور ایسی رسک فیکٹرز ہیں جس کو آپ چینج کر کے اپنے رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو جو فکسڈ ہیں, پہلی بات اس میں ہے جینڈر. جس طرح میں نے کہا مین کو بھی ہوتا ہے, فیمیل کو بھی ہوتا ہے, لیکن فیمیل میں 8 میں سے 1 کو ہوتا ہے, میل میں 1000 میں 1 کو ہوتا ہے. تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو جینڈر نہیں ہے. دوسری چیز ہے ایج, کہ ایج زیادہ ہوتی ہے تو ایج سے رسک بڑھتا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فیملی ہسٹری. اگر فیملی میں بریسٹ کینسر ہے, اوویرین کینسر ہے, تو ایسے پیشنٹ کا رسک زیادہ ہوتا ہے. پھر ایسی چیزیں ہیں میں مکس کر کے بتا دیتا ہوں جو ریلیونٹ ہے, کہ اب بریسٹ فیڈنگ ہے, تو بریسٹ فیڈنگ سے بریسٹ کینسر کا رسک کم ہوتا ہے. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بریسٹ کینسر ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. یہ اسٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 1 سال تک دودھ پلاتی ہے تو 1 سال کی بریسٹ فیڈنگ سے بریسٹ کینسر کا رسک 4.3% کم ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو وہ ہے. پھر دوسرا جو رسک ہے کہ پہلا بیبی کسی بھی خاتون کا کس ایج میں ہوتا ہے. تو جتنا ارلی پہلی پریگنینسی ہوتی ہے, پہلا بیبی ہوتا ہے, اتنا رسک کم ہوتا ہے. جتنا لیٹ ہوتا ہے تو اتنا رسک زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ آتی ہیں اورل کنٹرسیپٹیو پلز ہیں, اس سے زیادہ ہوتا ہے رسک. ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. موٹاپا, اس سے رسک زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ آرٹیفیشل پروسیسڈ فوڈ کھائیں, فاسٹ فوڈ ہیں, تو اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو لیک آف ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی, یہ بھی انوالوڈ ہے. تو رسک بہت سارے ہیں, کوئی ایک ڈیفینیٹ کاز نہیں ہے. رسک فیکٹر زیادہ ہیں, اس پہ کام کر کے اپنے رسک کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جن کی فیملی ہسٹری ہے ان کو ایڈوائز یہ ہے کہ اپنی رسک اسیسمنٹ کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. کیونکہ آپ کا کویشچن نہیں ہے لیکن ایک ریلیونٹ پوائنٹ ہے, میں بتا دوں کہ جنرل پاپولیشن یہ جو 12.5% رسک ہے آف بریسٹ کینسر, وہ اکراس دا پاپولیشن ایوریج رسک ہے. ایک انڈیویجول کا بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اس رسک کے بیسس پہ 3 کیٹیگریز ہیں, لو, انٹرمیڈیٹ اور ہائی. اور اس کے لیے انٹرنیشنلی ویلیڈیٹڈ سافٹ ویئرز ہیں جس میں ہم پرسنل ڈیٹا, فیملی ڈیٹا سارا ڈال دیتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ کون سا پیشنٹ لو رسک میں ہے, کون سا انٹرمیڈیٹ میں, کون سا ہائی ہے. اور یہ جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کیٹیگری کے جو انسٹرکشنز ہیں, جن کے جو ہدایات ہیں وہ مختلف ہیں. تو اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سی کیٹیگری میں ہوں تو وہ صحیح ہدایات کو کیسے فالو کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے گا مریض؟ اگر آج ہمارا یہ شو سن رہے ہیں, جس طرح بہت سے لوگ سنتے ہیں, جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس شعبے کے ڈاکٹر کے پاس جائے؟ دیکھیے یہ تو اسپیشلسٹ بریسٹ سرجری کی فیلڈ ہے, وہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے. ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن جو اویلیبل ہیں تھوڑا اگر ریسرچ کر لیں کہ کہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ یونٹس ہیں, کہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ سرجنز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, تو ان کے پاس ہیں. اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ یہ سب اسپیشلٹی سرجری میں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی لیکن میڈیسن میں ہے. جس طرح فار ایگزامپل اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو وہ جنرل فزیشین کے پاس جاتا نہیں ہے, وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے, بلکہ پوچھتا ہے کہ اچھا کارڈیولوجسٹ کون سا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو بریسٹ کی پرابلم ہے, ہمارے جنرل سرجن دے آر بریلینٹ, لیکن اگر آپ جنرلسٹ کو اور اسپیشلسٹ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جتنا فرق ایک دل کی بیماری کو ٹریٹ کر کارڈیولوجسٹ جتنا اچھا ٹریٹ کر سکتا ہے تو وہ جنرل فزیشین نہیں ٹریٹ کر سکتا. تو اگر کسی کی پہنچ ہے, اگر کوئی رسائی ہے, اویلیبلٹی ہے, اور جنرل سرجن میرا خیال ہے کافی حد تک چیزوں کو سالو کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اور جنرل سرجری تو ہر ہسپتال میں دستیاب ہے یہ سہولت. دیکھیں جنرل سرجری تو فاؤنڈیشن ہے, بیس ہے. سارے جو بریسٹ سرجن ہیں وہ پہلے جنرل سرجن ہے, پھر بریسٹ سرجن ہے. تو جنرل سرجری تو بالکل ہیلپ کر سکتی ہے, لیکن اگر ڈیڈیکیٹڈ یونٹس ہوں, بریسٹ کیئر یونٹس ہوں, تو وہاں پہ جائیں تو وہاں ان کو صحیح ایڈوائس ملے. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں آپ نے ایک ایسی بتائیں جو مجھے بہت الارمنگ لگیں. ایک آپ نے کہا کہ خوراک کا تعلق ہے اس کے ساتھ, دوسرا آپ نے کہا کہ جب ورزش نہیں کرتے لوگ, لائف سٹائل. یہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, ہمارا لائف سٹائل, ہماری خوراک اس ٹائم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں اس بیماری کو بڑھانے میں؟ ایگزیکٹلی کتنا کر رہے ہیں یہ تو بتانا اگر مشکل ہے, اندازاً آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں آئیڈینٹیفائی کر دوں کہ کس قسم کی خوراک. اس میں یہ ہے کہ
ایڈوائس ہے اگینسٹ پروسیسڈ فوڈ. اب پروسیسڈ فوڈ ایسے ہے جس میں پریزرویٹیوز ہوتی ہیں, جس میں کیمیکلز ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کو یہ جو فوڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک اویلیبل ہو اور ہم کنزیوم کر سکیں, تو اس میں یہ کیمیکلز وغیرہ آتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح چکن ہمارے ہاں بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. اب فارم چکن جو ہے وہ ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن لگتے ہیں, لیکن عام تاثر یہ ہے کہ انڈے سے چوزا نکلنے سے مہینے کے اندر وہ کنزیوم کرنے کے قابل اس کو تیار کر لیتے ہیں. اور یہ بغیر آرٹیفیشل خوراک اس کو دی جاتی ہے بغیر کیمیکلز اور ہارمونز کے یہ نہیں ہوتا. بریسٹ کینسر کا بہت تعلق ہے ہارمونز کے ساتھ, اور جو رسک فیکٹرز میں نے بتایا اس میں 2-3 میں نے وہ کر دیے کہ جتنا بھی فیمیل ہارمونز کو ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی رسک زیادہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرغی اس ٹائم کھائی جاتی ہے, جیسے فارمی اور دیسی 2 مختلف ٹائپس ہیں جو عام طور پہ دستیاب ہے, وہ اس رسک کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہی ہے. یہ ایک تاثر ہے, اس کے بارے میں صحیح, کیونکہ آج کل ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کا دور ہے. پھر ہمارا لائف سٹائل کا اس کے ساتھ کتنا کنیکشن؟ لائف سٹائل کا اس کا تو ایویڈنس ہے کہ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کر لیں تو آپ کی جین ایکسپریشن بدلتی ہے, تو آپ کو جو آؤٹ کم ہے کسی کا بھی, اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہوا ہے وہ بھی ریگولر ایکٹیو لیتی ہیں, تو ان کا آؤٹ کم کمپیئر ٹو دوز پیشنٹس کے جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو ان سے اچھا ہوتا ہے. اور اوور ویٹنس جو ہے, موٹاپا ہے, اوبیسٹی ہے, وہ تو ایک سے زیادہ بہت سارے کینسرز میں امپلیکیٹڈ ہے, اور کنفرم ہے کہ بریسٹ کینسر میں بھی اس کا اثر. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے اور اس کی ٹائپس کے لحاظ سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں. اچھا, علاج ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ آتا ہے. علاج اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ. تو ارلی سٹیج پہ آتا ہے تو بالکل علاج ممکن ہے, سٹیج 1 سٹیج 2 پہ بالکل علاج ممکن ہے. علاج پہ میں موٹی بتا دوں کہ اس میں 3-4 قسم کے علاج ہوتے ہیں. ایک سرجری ہوتی ہے جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کو پورا ریموو کر دیں. کیمو تھراپی ہوتی ہے, ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, اور پھر کوئی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اورل. سب کو ساری 4 نہیں چاہیے ہوتی ہیں, اور سب کو ایک آرڈر میں بھی نہیں چاہیے ہوتی. یہ ڈیزیز کا سٹیج اور ٹائپ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس کو کون سی موڈیلٹی سے ٹریٹ کرنا ہے, اور پہلے کس سے اور دوسرا کس سے. اس میں اگر میں بتا دوں کہ سب سے کامن جو علامت ہے بریسٹ کینسر کی وہ ہے لمپ, گلٹی یا سویلنگ. 80% جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں ایک لمپ سویلنگ کے ساتھ, اور اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا. بریسٹ کینسر یعنی وہ گلٹی درد کے بغیر ہے, درد کے بغیر. اور زیادہ تر مریض جب لیٹ آتے ہیں تو ان میں لیٹ پریزنٹیشن کی وہ ریزن یہ دیتے ہیں کیونکہ گلٹی تھی, کچھ نہیں کہا لیکن کچھ درد نہیں تھا, تکلیف نہیں تھی, تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی گلٹی کسی بھی ٹائم فیل ہوتی ہے, کوئی بھی چینج ہو, تو اس کا ایگزامن کروانا چاہیے. بریسٹ کینسر کے رسک سے اپنے آپ کو اویئر کرنا چاہیے, لیکن 80% بریسٹ کینسر وہ پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے لمپ. بینگ بریسٹ سرجن, بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ, آپ خواتین کو اور معاشرے میں جتنے لوگ موجود ہیں کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں, یا ٹیسٹ کون سا ہے جس سے یہ اسکریننگ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ہیومن سائیکالوجی کے اسپیکٹ سے ایک بات کر لوں کہ جب بھی ہم کینسر یا ایسی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو بات نہیں کر رہے, یہ تو ہم کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن سے نکال دیں, کسی کو بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر, پہلی بات. دوسری بات, اگر کسی کا بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر کی فیملی ہسٹری ہے تو ان کو اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ کسی اسپیشلسٹ سے اپنی رسک اسیسمنٹ کروا لیں. لو رسک جس کی فیملی اور ہسٹری کی بریسٹ اور اوویرین کینسر کی نہیں ہے تو ان کو 40 سال کی ایج سے ہر سال ایک میموگرام کروانا چاہیے, جس کو اسکریننگ میموگرام. 40 سال سے کم جن کی ایج ہے, 40 سال سے اوپر, ٹھیک. تو فرام دا ایج آف 40 اسٹارٹ کرنا چاہیے, سال میں ایک میموگرام کروانا چاہیے. اس کے مقصد, اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے 6-8-10 مہینے میں بریسٹ کینسر کی کوئی علامت نہیں ہوتی, تو اس سٹیج میں اگر آپ اس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو میموگرام کروائیں. فرام دا ایج آف 20 آنورڈز مہینے میں ایک مرتبہ سیلف ایگزامینیشن کرنی چاہیے. بریسٹ کینسر کے سمٹمز کو سمجھیں کہ کیا کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, اس کے رسک فیکٹرز کو سمجھیں اور اس کے رسک فیکٹرز کو اپنے آپ میں ڈھونڈیں اور اس کو کم کریں تاکہ آپ کا رسک کم ہو. اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو اگنور نہ کریں, جتنا جلدی کسی اسپیشلسٹ کو دکھا سکتے ہیں دکھا دیں تاکہ بر وقت تشخیص ہو اور علاج ٹھیک ہو.
بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے گفتگو ڈاکٹر امجد علی کی، بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ ہیں اور پشاور سے خاص طور پر ہمارے شو میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لائے۔ ایک تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر امجد علی صاحب۔ ایک بات پہ میں ختم کروں گا جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو اس کینسر کا رسک بڑھ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خواتین کا اس بیماری کو بڑی دیر تک چھپا کر رکھنا ہے، یا وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ مزید کوئی شکایت، کوئی مسئلہ، کوئی مرض ایسا ہو جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔